ناظرین، موجودہ حکومت کے لیے سب سے مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کس کو مقرر کرنا ہے۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اگست کے آخر تک اس حوالے سے بات چیت کرے گا اور ممکنہ طور پر ستمبر کے وسط تک کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ 1972 سے اب تک ملک کے 10 آرمی چیف میں سے 5 کا نواز شریف نے الگ الگ دور میں بطور وزیر اعظم تقرر کیا۔ ماضی کی تلخ واقعات کی وجہ سے امکان ہے کہ نون لیگ کسی مثالی امیدوار کی تلاش کے لالچ کا شکار ہونے کے بجائے صرف سینیارٹی کی بنیاد پر تقرری کریں گے۔ 2016 میں تعینات ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر کے آخری ہفتے میں ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ بعض واقعات کو دیکھ کر کچھ مبصرین تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں مزید توسیع کا امکان بھی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ISPR کے مطابق آرمی چیف اپنے مقررہ وقت پر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، ساحر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، نعمان محمود اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سینیارٹی لسٹ میں ٹاپ 5 میں شامل ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا۔ جب اگلے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے تقرر کا فیصلہ کیا جائے گا تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس فہرست میں سب سے سینئر ہوں گے۔ عاصم منیر کو اکتوبر 2018 میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا، لیکن ان کا اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا تقرر کر دیا گیا تھا۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کی جانب سے بے وقت ہٹائے جانے اور سب سے سینئر ہونے کی وجہ سے امکان ہے کہ شہباز شریف عاصم منیر کو دوسروں پر ترجیح دیں گے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ ساحر شمشاد مرزا کا شمار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قریبی دوستوں میں ہوتا ہے۔ ساحر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا ہے اور گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر بھی کام کیا۔ وہ جنرل راحیل شریف کی اس کور ٹیم کا حصہ تھے جس نے شمالی وزیرستان میں کالعدم TTP کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی۔ اس کے علاوہ ساحر شمشاد مرزا سرتاج عزیز کی زیر قیادت گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ تھے۔ 2021 میں چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی اسٹریٹجک بات چیت میں وہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بننے کے لیے واضح امیدوار ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موجودہ امیدواروں کے مابین وہ بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار فرد ہیں۔ اس وقت وہ چیف آف جنرل سٹاف ہیں۔ اس سے قبل وہ 10 کور کی کمانڈ کر چکے ہیں۔ 10 کور راولپنڈی میں تعینات ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور یہ سیاسی حوالے سے بھی اہم کور ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سٹاف افسر بھی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ سطح پر ہونے والی فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا ہے۔ اس عہدے کی وجہ سے وہ نون لیگ کی قیادت اور دیگر دوست ممالک کی اعلیٰ قیادت سے بھی ملتے رہے ہیں۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا نام آتا ہے۔ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ یہ شمالی وزیرستان میں ایک انفینٹری ڈویژن کی کمانڈ کر چکے ہیں، جہاں سے انہیں ISI میں بطور ڈائریکٹر جنرل انالیسس تعینات کر دیا گیا۔ انہیں دسمبر 2019 میں کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا تھا۔ وہاں پر انہوں نے پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی اور اس پر باڑ لگانے کے عمل کی نگرانی کی۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا۔ اور اب ذکر کریں گے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا۔ اس وقت آرمی چیف کے امیدواروں میں سے سب سے زیادہ تذکرہ فیض حمید کا کیا جا رہا ہے۔ بطور DG ISI اپنے آخری دور میں وہ آرمی چیف اور عمران خان کے تنازع میں وہ توجہ کا مرکز بنے۔ آرمی چیف فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کی خواہش تھی کہ وہ DG ISI ہی رہے۔ بالآخر انہیں پشاور میں تعینات کر دیا گیا، جہاں انہوں نے 1 سال سے بھی کم عرصہ گزارا، جس کے بعد
انہیں کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ بعض مبصرین کے خیال میں یہ بہت ہی مشکل ہے کہ نون لیگ کی قیادت انہیں آرمی چیف کے لیے منتخب کرے، کیونکہ وہ گزشتہ حکومت کے دور میں بطور DG خبروں کی زینت بنے رہے، لیکن پھر بھی فیض حمید کی تعیناتی ناممکن نہیں ہے۔